السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 336۔ سورۃ الحج کی آیات ہیں 31 سے لے کر 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ حنفاء جمع ہے حنیف کی، جس کے معنی ہم کرتے ہیں کہ خالص توحید، خالص اللہ کے لیے۔ اکثر صفت آتی ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس کے معنی جو ہیں ایک طرف مائل ہونا، یعنی شرک سے توحید کی طرف صرف مائل ہونا ہے۔ تو جو جھکے صرف اللہ کی طرف، یعنی خالص توحید پرست لوگ، جو شرک کرتے ہیں وہ نہیں جی، غیر مشرکین بہ، حنفاء للہ۔ اب شرک کی کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے جی، تو جیسے کہ وہ گرا آسمان سے تو اچک لیا پرندوں نے، یا کہ پھینک دیا ہوا نے دور کی جگہ۔ تو مطلب کیا کہ بھائی جو خالص اللہ کے بندے ہیں شرک نہیں کرتے، یہ مطلوب۔ اور رہا جو شرک کرے گا تو وہ جب گر جائے گا، چیڑ پھاڑ کھانے والے پرندے اچک لیں گے یا ہوا دور پھینک دے گی، تو اس کا ملنا ناممکن۔ یہ اس کی قباحت ہے۔ تو ذالک، سنو، یوں کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ سنو، تو جو کوئی شاعر کی عزت کرے، احترام کرے، تو یہ کس کی علامت ہے؟ دلوں کے پرہیزگاری میں سے ہے یہ۔ تو شاعر جو ہے یہ جمع ہے شعیرہ کی، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت، نشانی۔ تو یہ نشانیاں مختلف ہیں بھائی، ملکوں کی بھی نشانی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جھنڈا، فلیگ، ہر ملک کی خاص علامت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے بعض احکام، جیسے کہ قربانی آ رہی ہے اگلی آیت میں، وہ بھی نشانی ہے۔ اور مقامات مقدسہ، ان الصفا والمروۃ، ہے نا، من شعائر اللہ، تو جگہ اور کچھ احکام، عبادتیں، اسے کہتے ہیں شعیرہ، اس کی جمع شعائر۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ دیکھیے اب یہ قربانی کیوں؟ اس میں تمہارے لیے منفعت، نفع ہے ایک مدت تک، پھر ان کا حلال کرنا ہے پرانے گھر تک۔ تو معلوم ہوا قربانی کے حکام، کیونکہ لوگ لے جاتے تھے جانور ساتھ میں۔ تو دو چیزیں ہیں، منافع، چونکہ مشرکین جو ہے جب قربانی کے لیے جانور رکھتے تھے تو اس سے انتفاع، فائدہ اٹھانا منع سمجھتے تھے۔ تو ایک شخص، جیسے کہ حدیث پیش کی ہے ہم نے، کہ قربانی کے جانور کو ہانکتے ہوئے لے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ جی۔ تو جب سوار ہونے کے لیے کہا تو معلوم ہوا کہ اس سے، اس جانور سے جو قربانی کے لیے رکھا گیا ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو آپ کا جانور قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ دودھ دے رہا ہے تو دودھ پئیں، اس پر کچھ سامان بھی لوٹ سکتے ہیں۔ اور محلوہا، جب پہنچیں گے خانہ کعبہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس ذبح کریں۔ ہم کہاں ذبح کرتے ہیں؟
مینا میں یا مکے میں بھی کسی جگہ ذبح کر سکتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. خبت سے مخبتین، ہر امت کے لیے بنائے گئے ہیں طریقے قربانی کے یہاں، اس لیے منسک. تو منسک کے معنی کئی ہوتے ہیں، جیسے کہ انعام میں بہت مشہور آئے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ہے نا، للہ رب العالمین. تو صلاۃ تو جانتے ہیں، نماز، اور نسک سے مراد عبادتیں. تو سارے اس میں حکام آ گئے، حج کے، قربانی کے. تو یہاں کی قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ہر امت کے لیے مختلف طریقے ہیں. یہ سب اس لیے تاکہ اللہ کا نام لیں پالتو جانوروں پر جو ہم نے انہیں رزق دی ہے. ظاہر ہے کہ قربانی کے جانور، یہاں لفظ بہیمہ استعمال ہوا ہے. تو انسان کسی ہرن کو پکڑ کے لائے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، بھائی پالتو جانور ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہذا تمہارا معبود صرف ایک ہے، اسی کے تابعداری کرو. اسلمو، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اب یہ لفظ کو یاد رکھیں، خبت مخبتین. اب یہ عاجزی کرنے والے کون لوگ آگے بتایا جا رہا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اب دیکھیے اکثر صلاۃ آتا ہے، لیکن یہ گرامر کی وجہ سے والمقیم الصلاۃ، اکثر مقیمون الصلاۃ آتا ہے. تو یہ گرامر ہے اس کے، یعنی پیش کب لگانا ہے، زبر کب لگانا ہے، تو خیال رکھے گا. پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور یہ مخبتین کی شرح ہو رہی ہے. وہ لوگ ہیں یہ کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں جو انہیں کچھ تکالیف پہنچتی ہیں. نماز کے قائم کرنے والے، اور جس میں سے ہم رزق دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ينفقون آیا، یہاں حالت چونکہ یہ خبر ہے تو یہ گرامر ہے. تو ہم انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو سمجھاتے جائیں گے. تو بہرحال ابھی اتنا یاد کر لیں کہ یہ اعرابی حالت ہے. اب یہ کہ جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نمازوں کو قائم کرنے والے، تو لفظ نکل جائے مقیمون الصلاۃ، تو وہ درست ہے کیونکہ اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا بہت خیال رکھے گا، لفظ ہوتا ہے یقیمون، مقیمون، کبھی مقیمین، تو وہ نون ساکت ہو گیا. اب وہی قربانی کے جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. دیکھیے ہم کیسے صواف تھوڑا سا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر نون ہوتا ہے تو تھوڑا گننا کر لیتے ہیں. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بدن یعنی قربانی کے اونٹ کہ بنایا ہے اسے بھی تمہارے لیے شعائر، دیکھیں نشانی. اچھا، کس کی؟ شعائر اللہ. پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہتر ہے. یعنی انسان جب قربان کرتا ہے تو تمہارے اس میں خیر ہے، تو تم اللہ کا نام لو ان پر. ثواب صف سے کھڑے کر کے، چونکہ اونٹ جب ذبح ہوتے تھے کثرت سے تو صف میں کھڑے رکھتے تھے، ایک کے بعد دیگر ایک ایک کو نہر کیا جاتا تھا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یعنی ذبح ہو کر کروٹ پر لیٹ جائیں تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ. قانع
کناز سے جو گھر میں بیٹھا ہے مانگتا نہیں، والمعتر جو مانگنے والا. تو گزشتہ آیت آپ نے یاد رکھ لیے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور بھوکے فقیر کو کھلاؤ، 28 نمبر آیت. اب یہ بھی آیت یاد رکھیں 36، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ کھلاؤ. کھلاؤ کس کو؟ جو گھر میں بیٹھا ہے مانگتا نہیں اور جو مانگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان اگر وہ خود کھاتا ہے اور رشتے داروں کو کھلاتا ہے، یا کہ خود کھاتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے، تو اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے، بڑی شدت ہے، 3 حصے برابر کرتے ہیں. تو یہاں برابری کا حکم نہیں ہو رہا ہے. کھاؤ، کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ اور بھوکے کو کھلاؤ، اور جو نہیں مانگتا شرماتا ہے تو ایسے لوگوں تک پہنچاؤ. تو مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں یعنی برابر 3 حصے کیے جائے، نہیں. آپ نے کھا لیا اور ایک ٹانگ پڑوس میں کسی غریب کو دے دی تو یہ بھی جائز ہے. یا کہ پڑوس محلہ والوں کو بلا لیا کھانے پر، تو اس میں چاہے تھے کہ رشتہ دار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، سارا پکا دیا اور کھلا دیا، یہ بھی جائز ہے. تو مطلب یہ کہ وہ شدت نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہیں اور ایک ٹانگ دے دیتے ہیں جو ان کے یہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو 3 حصے کہاں سے آئے؟ تو اس آیت سے 3 حصے، مگر 2 کوئی کرتا نہیں ہے، 2 بھی تو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجوب نہیں، فرض نہیں، بلکہ کچھ کھائیے کچھ کھلائیے. تو یا تو آپ 2/3 کھائیے یا 1/3 کھائیے، یا اس سے کم کھائیے یا زیادہ کھائیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال کھانا اور کھلانا. کھلانا کسے؟ تو اس میں رشتہ اقارب اور جو مانگنے آتے ہیں. مطلب ہے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں مانگتے نہیں، اور جو مانگنے آتے ہیں سوال کرتے ہیں. اب سنیے آگے. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، مطلب اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب چونکہ اونٹ کو ذبح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا کہ تم اسی طریقے سے اسے ذبح کر لیتے ہو. جیسے کہ آج کل جو طریقہ اپنائے ہیں، پہلے تو نہر کرتے تھے. جی. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت اور نہ خون، لیکن پہنچتا ہے تقویٰ تمہاری جانب سے. مطلب تم نے فربے جانور خریدے تو یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے، تقویٰ آپ کا، آپ نے کس اخلاص سے کیا ہے، یعنی شرک سے اللہ کی طرف جھک کر کیا ہے. اسی طریقے سے اس نے تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اور اللہ تعالی اور بشارت دو نیکوں کار کو. یہاں پر محسنین ہے. تو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. لہذا جانور خریدتے وقت یہ اس لیے نہیں خریدنا ہے کہ فخر ہو، نام مشہور ہو کہ انہوں نے تو سب سے مہنگا جانور خریدا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے. تو اسے ذہن میں رکھیے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں، یعنی ہٹاتے ہیں عن الذین آمنوا، مومنین کی جانب سے. دیکھیے کتنی بڑی اہم آیت ہے. ہماری جانب سے دفاع کرتے ہیں. آج ہم کتنے قلیل ہیں، قلت تعداد میں، اور یہ سارے مجتمع ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے خلاف، مگر اللہ انہیں ہٹاتے ہیں اور ہمارا دفاع کرتے ہیں. اس آیت کو غور سے سنیے گا. لیکن کب؟ شرط ہے، آپ جانتے ہیں، صالح، نیک بننا، مومن بننا.
حنیف بننا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، خوان ہو مبالغہ سے خیانت کرنے والے کو نہ شکرے کو. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.